تاریخ انسانیت میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف ایک لمحے کی داستان نہیں ہوتے بلکہ صدیوں تک ایمان، اطاعت اور قربانی کی پہچان بن جاتے ہیں۔ قربانی کا تصور محض جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ اپنے سب سے قیمتی جذبے، خواہش اور تعلق کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینے کا نام ہے۔ قرآن ہمیں صاف الفاظ میں بتاتا ہے کہ قربانی کی اصل روح کیا ہے۔ اللہ کو نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اللہ تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی عظیم واقعے کی داستان سننے جا رہے ہیں جس نے رہتی دنیا تک قربانی کے مفہوم کو زندہ اور امر کر دیا۔ یہ داستان ہے اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ ایک ایسی داستان جس میں باپ کی آزمائش بھی ہے، بیٹے کی رضا بھی اور رب کائنات کی بے پایاں رحمت بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں اللہ نے خلیل اللہ کا مقام عطا فرمایا، ایک ایسا نبی جس کی پوری زندگی امتحانات سے عبارت ہے۔ قرآن خود گواہی دیتا ہے، اور ابراہیم وہ تھے جنہوں نے اپنے رب کے تمام احکام پورے کر دکھائے۔ کبھی انہیں آگ میں ڈال دیا گیا مگر اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ کبھی انہیں اپنا وطن چھوڑنے کا حکم ملا اور کبھی اللہ کے حکم پر اپنی زوجہ اور نومولود بچے کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑنا پڑا۔ برسوں بعد بڑھاپے کی عمر میں جب اولاد انسان کی آنکھوں کا نور اور دل کا چین بن جاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے نیک لوگوں میں سے اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور ارشاد کیا، تو ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ یہی بردبار لڑکا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچے کہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسا خواب دکھایا جو کسی بھی باپ کے لیے سب سے سخت امتحان ہو سکتا تھا۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آنکھ کھلتی ہے، دل کانپ اٹھتا ہے، مگر ایمان متزلزل نہیں ہوتا۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کا حکم ٹالا نہیں جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خواب کو اپنے دل میں دبائے نہیں رکھتے، وہ اپنے بیٹے کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ تاریخ انسانیت کے عظیم ترین مکالموں میں سے ایک ہے۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ یہاں اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام چاہتے تو گھبرا سکتے تھے، سوال کر سکتے تھے، انکار کر سکتے تھے، مگر یہ وہ بیٹا تھا جس کی تربیت ایمان، یقین اور اطاعت پر ہوئی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہی کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایمان کی معراج تھی۔ ایک طرف کم عمر بیٹا جو اللہ کے حکم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور دوسری طرف باپ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل پر چھری چلانے کو تیار ہے۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جب باپ اور بیٹا اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں شیطان انہیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی باپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی بیٹے کے دل میں خوف پیدا کرنا چاہتا ہے، مگر دونوں ہر وسوسے کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جس کی یاد میں آج حج کے دوران رمی جمرات کی جاتی ہے۔ قربان گاہ تیار ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیتے ہیں تاکہ چہرہ نظر نہ آئے اور شفقت غالب نہ آ جائے۔ قرآن اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے، جب دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ چھری تیز ہے، ارادہ مضبوط ہے، نیت خالص ہے، چھری چلائی جاتی ہے، مگر چھری نہیں چلتی۔ اسی لمحے آسمان سے آواز آتی ہے، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ اسی لمحے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، آسمان سے ایک تنبا نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ انسانی جان کے بدلے قربانی کا انتظام فرما دیتا ہے۔
قرآن اعلان کرتا ہے اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض دیا۔ یہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کی نہیں تھی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کی خواہشات، جذبات اور محبتوں کی قربانی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں ان کا ذکر ہمیشہ کے لیے باقی رکھا۔ اسی عظیم واقعے کی یاد میں قربانی کو سنت ابراہیمی قرار دیا گیا۔ مگر قرآن ہمیں ایک بنیادی اصول یاد دلاتا ہے، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک وہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان صرف زبان کے دعووں کا نام نہیں، بلکہ مشکل ترین لمحے میں بھی اللہ کے حکم پر سر جھکا دینے کا نام ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اولاد اللہ کی امانت ہے، اور اللہ جب چاہے جیسے چاہے اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ آج اگر ہم قربانی کو صرف ایک رسم بنا لیں اور ہمارے دلوں میں حرص، نفرت، ناانصافی اور خود غرضی باقی رہے تو ہم قربانی کے اصل مقصد سے بہت دور ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی صرف ایک دن کا عمل نہیں، بلکہ پوری زندگی کا سبق ہے۔